اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ود الجواہی، یہ کہ ود یعنی گرانا، جواہی قدرتی آفات اگر آ جائیں اور آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا یہ لے جاؤ، اب اگر وہ قدرتی آفت آ گئی ہے تو پھر آپ بھی درگزر کر لیں اس سے، یہ اس بارے میں تعلیم ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعت من اخیک ثمرن، اگر آپ نے بیچا ہے اپنے بھائی کو کوئی پھل وغیرہ بیچا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر لو بیعت من اخیک ثمرن فاصابت جاہیۃ، تو اس پر قدرتی آفت آ گئی ہے، آپ نے بیچا ہے پھل بھائی کو اور قدرتی آفت آ گئی ہے، فلا یحل لک ان تاخذ منه شیئا، تو آپ کے لیے حلال نہیں کہ آپ اسے کوئی چیز لیں۔ آپ نے سودا کر لیا لیکن اچانک یہ ہو گیا، آپ بھی صبر کریں۔ بما تاخذ مال اخیک بغیر حق، تو آپ نے کس چیز کا اپنے بھائی سے حق لینا ہے، وہ تو تلف ہو گیا، یہ اس ہے کہ آپ ان سے کیا کریں گے، درگزر کریں گے۔ اب اس میں فقہاء کرام آگے فرماتے یہ فرض واجب ہے یا یہ ایک صلہ رحمی کے طور پر ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ تھا آپ تو لینا ہے، آپ نے بیچ دیا، ہاں یہ صلہ رحمی ہے آپ کی، کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کر لیں، کیونکہ آپ نے تو بیچ لیا، اب اس کی قسمت ہے، آپ نے بیچا، وہ راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، تو یہ جو حکم ہے یہ صلہ رحمی کا حکم ہے کہ آپ کیا مطلب اس سے کریں گے، بہتر ہے کہ یہ اس سے کریں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا، نہا عن بیع ثمر النخل حتی تزہو، یہاں کے جو ہے وہ کھجور کے پھل کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پک جائے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کی فقلنا، راوی کہتے ہم نے کہا انس سے ما ہوا، یہ پکنا کیا؟ فرمایا تحمر و تصفر، وہ جو ہے وہ تحمر کہتے ہیں کہ ریڈ ہو جائے، لال ہو جائے یا پیلی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، پہلے نہ بیچیں، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے باب استحباب الودع من الدین، دین کہتے ہیں قرض کو، قرض چھوڑ دینا، تھوڑا بہت جتنا ہو درگزر کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی سے لینا ہے تو اب لاکھوں لینے ہیں، چلو تھوڑا بہت چھوڑ دیا، 50,000 40,000 چھوڑ دیے، تو یہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ نہ چھوڑیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے۔ جی جواد صاحب۔ استاد صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو قسط پہ بندہ موٹر سائیکل خریدتا ہے 2 لاکھ روپے کا، اس نے مطلب مہینے کی 20,000 دینی ہے، اگر وہ موٹر سائیکل کی قیمت بڑھ جائے، مطلب ڈائی ہو جائے، تو کیا وہ سود شمار ہوگا یا نہیں؟ نہیں، وہ بڑھا نہیں سکتا، بڑھائے گا تو پھر سود میں شامل ہو جائے گا۔ قسطوں کی صحیح بات ہو، کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی قسطوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، نہیں وہ بڑھائے گا نہیں، وہ جو فکس کیے وہی دے گا۔ جی ٹھیک ہوگا۔ یہ قسطوں کے کاروبار میں یہ لازمی ہے کہ جو آپ نے فکس کر دی ہے نا، اس سے آپ نے اتنا ہی لینا ہے۔ اگر زیادہ بڑھائیں گے یا قسط بڑھائیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جو اگر آپ نے قسط نہیں دی تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں گا، یہ سود میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابو سعید خدری صحابی کہتے ہیں کہ اسی برجل فی عہد رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے پھلوں میں اچانک مصیبت آ پڑی، ٹھیک ہے، تو اس پر کافی سارا قرض آ گیا، آپ علیہ السلام فرمایا تصدقوا علیہ، اس پر صدقہ کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس پر قرض چڑھ گیا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی بہترین تعلیم ہے کہ آپ غریبوں کی ہیلپ کریں جن پر زیادہ قرض چڑھ گیا ہے۔ فتصدق الناس علیہ، تو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، نبی علیہ السلام فرمایا۔ تو اب اتنا صدقہ ہوا کہ اب اس کا اب کام پورا نہیں ہوا، یعنی جو اس پر قرض تھا وہ پورا نہیں ہوا، قرض ابھی رہتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے قرض خواہوں سے کہا، جو قرض جن کا، فرمایا خذوا ما وجدتم، بھائی جتنا ہے لے لو، ٹھیک ہے نا، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ، تمہارے لیے تو اتنا ہی ہے، یعنی باقی تم معاف کر دو، ٹھیک ہے جی، بہتر ہی ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دروازے کے ساتھ ہی اونچی آواز سنی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، آپس میں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تھے، تو گھر آپ کا مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہاں آوازیں لڑنے کی، جھگڑنے کی، مطلب اتنی کہ مطلب آپ علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئی۔
وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْدِعُ الْآخَرَ، ٹھیک ہے، وَيَسْتَرْكِفُ فِي شَيْءٍ، تو ایک شخص دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے اب کچھ چھوڑ دو، ہاں، تو وہ کہہ رہا ہے واللہ لا فر، میں نہیں کروں گا، میں آپ سے کوئی آپ کلینر میں نہیں برتوں گا، جتنا میرا بنتا مجھے دو۔ تو آپ علیہ السلام نکلے، فرمایا این المتعالی علی اللہ، وہ کدھر ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا؟ وہ تو بھائی کہہ رہا بھائی میرے لیے آسانی کر دے، تھوڑی میرے لیے نیکی کر دے، کچھ پیسے چھوڑ دے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ انا، میں ہوں یا رسول اللہ، فلو ایو ذالک احبو، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ جو یہ پسند کرے میں چھوڑ دوں گا۔ آگے پھر اس کی آگے مزید وضاحت آ رہی ہے کہ یہ انہو تقاضا ابن ابی حضرت دینن، ٹھیک ہے، ابن ابی حضرت پر جو وہ تقاضا کر رہا تھے ابن، جی، عبداللہ بن کعب بن مالک، وہ اپنے روایت سے کرتے ہیں کعب بن مالک جو ہے نا وہ تقاضا کر رہے تھے ابن ابی حضرت سے۔ اس کو قرض تھا، حضور کے زمانے میں مسجد میں بات ہو رہی تھی، آوازیں اونچی ہو گئی، آپ علیہ السلام نے سنی اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے پھر باہر تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے وہ کپڑا جو حجرے کا، پھر ونادا کعب بن مالک، پھر آپ علیہ السلام نے کعب بن مالک کو کہا یا کعب، اے کعب، فقال، عرض کیا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فاشار الی بیدہ ان دع الشطر من دینک، کعب بن مالک سے حضور نے فرمایا آدھا چھوڑ دے، چل، آپ نے اچھی اس کے لیے سفارش کر دی۔ قال کعب نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، حضور میں نے ایسا کر دیا، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ آدھا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم فقد، حضور نے دوسرے سے فرمایا چل کھڑا ہو، باقی جو رہتے ہیں پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ باب ہے کہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، یعنی کہ جتنی ہو سکے اس کے لیے آسانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، قرض خواہ، اور قرض لینے والوں کو کیا بولیں گے ہم؟ قرض دار، عبدالرفیق صاحب، جی قرض دار لینے والے کو کہتے ہیں۔ اور جو جس سے جو نہیں، میں نے آپ سے 10,000 روپے لیے تو میں قرض لینے والا بنا نہیں، آپ لینے والے بنے نا، نہیں، ایک دینے والا ایک لینے والا ہے، قرض خواہ، اس کو قرض خواہ بولتے ہیں نا، جی جی جی۔ تو جو لے رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، نرمی برتنی ہے۔ آگے پھر حدیث میں لفظ آ رہا ہے ان نصف، آپ نے اشارہ کیا آدھا کا، اس نے کہا حضور میں نے کر دیا، آپ نے فرمایا یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہے جتنا، اگر وہ ہیلپ مانگتا ہے کہ یار تھوڑا سا میرے لیے کر دو، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دو تھوڑا، تو یہ بھی ایک نیکی میں شامل ہو جائے گا۔ باب من ادرک ما باعہ عند المشتری، ٹھیک ہے، کسی آدمی نے آپ سے کوئی چیز لی، وقد افلس، اور وہ مفلس ہو گیا، فلہ رجوع فی ہے، تو پھر جو اس کے پاس وہ آپ لے لیں۔ آپ نے اس کو ایک موٹر سائیکل لے لی، دے دی، اس نے پیسے دینے تھے آپ کو 60,000 روپے، اچانک اس کا نقصان ہو گیا، اب اس کے گھر میں موٹر سائیکل ہے، اب لے لیں، وہ آپ کا حق بنتا ہے بھائی آپ اپنی لے جائیں بس، ٹھیک ہے، اس کے پاس نہیں پیسے دینے کو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے من ادرک مالو بعین عند رجل قد افلس، ٹھیک ہے جی، آدمی کا مال اس بعین اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس آدمی کے پاس، اور وہ مفلس ہو گیا، ٹھیک ہے، فاحق بھی من غیری، وہ زیادہ حقدار ہے کسی اور سے، بھائی تیرا ہی مال، موٹر سائیکل تیری تھی نا، تیرے سے لیے تھی، اس نے ایک ہفتے کے بعد آپ کو پیسے دینے تھے، اب وہ مفلس ہو گیا، پیسے اس نے دینے نہیں، موٹر سائیکل تیری پڑی ہوئی لے جا، یہ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں بتانے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے مفلس کے لیے تعلیم عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح، یہی باب اسی پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے باب فضل انتظار معسر، جو تنگ دست ہے نا اس کے لیے آسانی کرنا، ٹھیک ہے۔ جو آپ دکان ہے آپ کا کوئی ایسا نظام ہے جسے آپ سے امیر بھی لیتے ہیں چیز، غریب بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غریب کے لیے ذرا آسانی کر دینی، اور امیر کے لیے مہلت کو بڑھا دینا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے ایک آدمی کی روح سے ملے، یعنی پچھلی امتوں میں سے، تو انہوں نے کہا ملتا من الخیر شیئا، کوئی نیکی بھی کی ہے تو نے، نیکی کا کام بھی کیا ہے؟
کالا، اس نے کہا نہیں. کالو تذکر، یاد کر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا. اس نے کہا ہاں میں قرض دیتا تھا لوگوں کو، تو میں اپنے نوکروں کو کہتا تھا بھائی جو تنگ دست ہے نا اس کو مہلت دے دو، اور جو پیسے والا ہے اس کو اس سے درگزر کر لو. اس حدیث میں ایسا ہے. لیکن آگے میں یہ ہے کہ آپ نے جو تنگ دست ہے نا اس کو درگزر کر دو، اس کو چھوڑ دو. جو پیسے والا اس کو مہلت دے دو. ظاہر ہے جو تنگ دست ہے غریب ہے اس کو درگزر کر دو، چل کوئی نہیں. اسے مطلب 1000 میں سے اگر 400 بھی دے دیے اس نے، 600 دے دیے، باقی چھوڑ دو کوئی نہیں. اور جو پیسے والا اس کو اگر وہ مہلت مانگتا ہے، ٹھیک ہے بھی میرے پیسے کل آنے، تو وعدہ آج کا تھا کل لے لینا، چل کوئی نہیں مہلت ہے آپ کے لیے. تو یہ تو وہ کہتا تھا میں یہ کرتا تھا. قال اللہ، اللہ نے فرمایا تجوزوا عنہ، فرشتوں اس سے بھی درگزر کر لو. یہ لوگوں کو درگزر کرتا تھا، اب اس سے تم درگزر کر لو. کتنی پیاری تعلیم ہے کہ اگر ہم کسی سے درگزر کا معاملہ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے درگزر کر لو. درگزر کرنا بڑی اچھی بات ہے. مطلب اپنے آپ کو اتنا سخت نہیں بنانا چاہیے کہ ہر بات میں جناب علی میں نے پکڑ کے رکھنا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے. ایسا نہیں. جتنا ہو سکے نرمی کا معاملہ، جتنا ہو سکے نرمی کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے آسانی کا، آسانی کرنے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بالآخر دی اینڈ اچھا ہی رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب آسانی کا معاملہ فرمائیں. پیسے لینے میں، دینے میں، کوئی بھی چیز ہے مطلب اس کے لیے آسانی کر دیں. ٹھیک ہے یار تم اس طرح کر سکتے ہو کر لو، ایسے کر سکتے ہو ایسے کر لو، ایسے ٹھیک ہے. تو میں جا رہا ہوں وہاں فلاں سٹی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے یار میرا کام کرے نا، اگر میں جاؤں گا تو میرا بھی کرایہ لگے گا، ٹائم لگے گا، چل کوئی نہیں میں کر لوں گا، میرا آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا کوئی نہیں میں کر لوں گا. آپ نے کتنا اس کا پیسہ بچا لیا، وقت بچا لیا، آپ نے اس کی آسانی کر دی. مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آتا ہے، اس کا کام سیدھا ہو جاتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان رجل مات، ٹھیک ہے ایک شخص میں فوت ہو گیا، فدخل جنہ، جنت میں داخل ہو گیا. فقیل لہو، اسے کہا گیا ما کنت تعمل، تو کون سا عمل کرتا تھا جس سے تمہیں جنت ملی ہے؟ تو اس نے کہا انی کنت ابائی الناس، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا. فکنت انذر المعسر، ٹھیک ہے جی. تو جو تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو میں مہلت دیتا تھا. توجہ فی السکۃ اور فی النقد، ٹھیک ہے میں اسے درگزر کر دیتا تھا، لینے میں سختی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. فغفر لہ، تو اس کی بخشش ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی درگزر کر دیا. جو درگزر کرے گا، نرمی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی. ٹھیک ہے. اوتی اللہ بعبد من عبادی، اللہ کے بندوں میں سے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا. ٹھیک ہے. جس کو اللہ نے پیسہ دیا تھا، تو ماذا عملت فی دنیا، ٹھیک ہے تو اس سے کہا گیا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ قال کا لا یکتمون اللہ حدیثا، اس نے کہا جی اللہ لا یکتمون اللہ، وہ نہیں چھپاتے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات. تو قال یا ربی، اس نے کہا میرے آتیتنی مالک فکنت ابائی الناس، تو نے مجھے مال دیا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا. ٹھیک ہے. وقار من خلق الجواز فکنت اتیسر الموسر وانذر المعسر، ٹھیک ہے تو جو تنگ دست ہوتا تھا تو اس کے لیے میں آسانی پیدا کرتا تھا، درگزر کر معاملہ. وہ جو پیسے والا ہوتا تھا تو میں جو ہے اسے مہلت دیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں. تجاوزوا عن عبدی، فرشتوں سے اللہ نے فرمایا اس سے درگزر کر لو، تجاوز کر لو یعنی درگزر کر لو بھائی، ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو. تو یہ ساری آگے بھی اسی طرح روایات ہیں جس میں اسی شخص کا ذکر ہے. کان رجل یدائی الناس، ایک آدمی لین دین کرتا تھا لوگوں سے. فکان یقول لفتاؤ، تو ایک شخص نے اسے کہا اذا اتیت معسرا، ٹھیک ہے یعنی اپنے لفتاؤ اپنے نوکروں کو اس نے کہہ رکھا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، اگر تو کسی تنگ دست کے پاس آئے تو اسے درگزر کر دینا، معاف کر دینا. لعل، شاید اللہ یتجاوز عنا، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح درگزر کر لے. فاللہ کی اللہ، تو وہ اللہ سے ملاقات کی اس نے اس حال میں، فتجاوز عنہ، اللہ نے بھی اسے درگزر کر لیا. تو یہ درگزر کا معاملہ کتنا حسین ہے.
ٹھیک ہے جی. تو آپ درگزر کر لیں. ٹھیک ہے جی. کسی غریب کسی مسکین کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، جب آپ ان سے اچھا معاملہ کرتے ہیں آپ کو دعا ملتی ہے. ٹھیک ہے. 4-6 روپے میں اس طرح مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے نرم ہونا ہے، سخت نہیں ہونا. یہ ایسے معاملے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس میں خرچ کرے، اس کا حق بنتا ہے. مطلب لین دین ہے، زمین کا لین دین ہے، پلاٹ کا لین دین ہے. جو بیچتا ہے تو اس پر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں یار میں نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے. تو آپ سخت نہ ہو، چل ٹھیک ہے یار 2000 کا 4000 کا فرق پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو نرمی کا معاملہ کرنا ہے. بہرحال اس سارے اس جو ہے نا باب کا معاملہ جو مقصد ہے کہ آپ نے نرمی کو اختیار کرنا ہے، جتنا ہو سکے نرم گوشہ اختیار کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ یہ جو سخی ہے نا، سخی کا ٹال مٹول کرنا یہ بہت برا ہے، یہ حرام ہے. ٹکی جو سخی ہے نا، مطلب اس کے بعد سوری سخی سے مراد مالدار. جو مالدار ہے اس کا ٹال مٹول کرنا، میں کل دوں گا پرسوں دوں گا، یہ حرام ہے. مطلب یہ کہ اگر میرے پاس یا آپ کے پاس پیسہ ہے اور ہم نے دینا ہے، وقت آ گیا ہے، تو ٹال مٹول نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور آگے کہ اگر وہ کسی کا حوالے کر دے کہ فلاں سے لے لینا، تو پھر جا کے مسلمان اسی سے لے لیں. مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. اذا اتبع احدکم علی ملئ، اگر وہ کسی حاکم کی طرف تمہیں ریفر کرتا ہے کہ وہاں سے لے کے لو کسی آدمی کی طرف، فل یتبع، تو پھر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. پھر جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہاں سے جا کے آپ نے لینا ہے. تو مین کیا ہے مقصد کہ آپ نے جو اگر آپ امیر ہیں، پیسہ ہے، تو ٹال مٹول نہ کریں، بس جس کا بنتا ہے اس کو دے دیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑے 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 کر کے دینا. اب اس کی جو ہے نا وہ ضرورت اس طرح کیسے پوری ہوتی ہے، تو اس طرح نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ جس کا حق بنتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پورا دے دینا. ٹھیک ہے. اگلا باب یہ باب تحریم بیع فضل الماء الذی یکون بالفلا. جنگلوں میں جو اضافی پانی ہے نا اس کو روکنا حرام ہے. یعنی روکنے سے مراد یہ کہ فضول یعنی کہ اپنے کسی کو استعمال نہ کرنے دینا، کہتے نہیں جی یہ تو میں نے نکالا تھا پانی آیا نہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ آپ نے کسی کوئی مانگتا ہے پانی، کوئی درخت کے لیے، کوئی باغ کے لیے، آپ نے کیا کرنا ہے، دینا ہے. یہ اس باب ہے. نہا رسول اللہ عن بیع فضل الماء، آپ حضور نے اضافی پانی بیچنے سے منع کیا ہے. اب یہ پانی آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اضافی پانی ہے، یعنی وہ جو ہوتا تھا جنگلوں میں چشمہ بہ رہا ہے اس طرح سے. لیکن اب جو ہمارے یہاں ٹیوب ویل لگے ہیں تو وہ تو بیچا جاتا ہے پانی، کیونکہ ان کا پیسہ لگتا ہے، پیٹرول لگتا ہے. یہ نہیں، جنگلوں کا پانی جو بغیر اس کی محنت کے پانی، بارش کا ہو گیا یا سمندر کا ہے یا دریا کا ہے، تو وہ آپ نہیں بیچ سکتے. یعنی کہ آپ کیا کریں، وہ غریبوں کو دے دیں جو جس کا حق ہے. اگلا باب ہے کہ کتے کی کمائی یہ حرام ہے، اور کاہن کی کمائی بھی حرام ہے. باغیہ عورت جو ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بلی کو بیچنا اور اس کی کمائی بھی کیا ہے، حرام ہے. تو یہ اس کا باب. آپ علیہ السلام نے منع کیا کتے کی کمائی سے. ٹھیک ہے. اور باغی عورت کی کمائی، جو باغیہ سے مراد جو کوٹھے والی ہے، اور کاہن کی کمائی، حلوان یعنی اس کا میٹھا پن، یعنی اس کی کمائی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں پھر آگے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجازت دی کتے رکھنے کی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کتا کوئی بیچتا ہے تو پھر وہ کمائی حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. باقیوں کے لیے حرام ہے، یعنی باقی جو فاحشہ کی دیگر کی. لیکن فقہ احناف کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے، آگے باب آئے گا، کتے مارنے کا آپ نے حکم دیا تو اس کوئی کتا نہیں چھوڑا جاتا تھا. تو اس وقت یہ فرمان تھا کہ آپ نے اس کا جو ختم کر دینا ہے. بعد میں کتے رکھنے کی اجازت ہوئی کچھ وجوہات سے. مطلب اگر آپ جو کسان ہیں یا آپ کے پاس جانور ہیں اور باہر گھر ہے آپ کا، چوروں کی رکھوالی کے لیے، یعنی اپنے چوروں کے بچاؤ کے لیے آپ نے کتا رکھنا ہوتا ہے، تو ایسی حالات میں پھر تو وہ رکھا جا سکتا ہے. تو جب آپ کتا رکھیں گے تو اب کہیں سے خریدیں گے، اگر نہیں تو فری میں تو آپ کو کوئی نہیں دے گا.
پھر ایسی مجبوری میں پھر آپ کو خریدنے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ لین دین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آگے حج. جی قاری صاحب، یہ جو پیٹس جو ہے یہ بلیاں ہوتی ہیں جو گھر میں پالی جاتی ہیں، اور جی کتے بھی ہوتے ہیں جو گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں، جی تو جی بلیوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ کتے کے تک ہے، بلی کا ابھی میں نے نہیں پڑھا، اگر آپ کے علم ہے تو بتائیے گا. کتے تک کا ہے کتابوں میں، بلی سے متعلق اب ایسا نہیں ہے. یعنی بلی کی خرید و فروخت جائز کی نہیں ہے؟ تجارت جائز نہیں ہے. ہاں بلی کا، بلی کا نہیں. استاد اگلا صاحب جو ہے جی جی کلیے ہوئے کیونکہ کتے ہوتے ہیں جو ہمارے پھیرے ہوتے ہیں، ان کو مارنا جائز ہے؟ جو پاگل ویسے پھر ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. جو آوارہ کتے ہیں کیونکہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اکثر ہی بچوں سے لڑتے ہیں، تو اب یہ انفرادی طور پر نہیں مارا جائے گا. اگر وہ وہاں کی جو کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی ہے یا اس طرح کی کمیٹی ہے، وہ اگر اس پر ایکشن لیتی ہے تو وہ ذرا بہتر رہے گا. اگلا یہ باب ہے حجام کی کمائی. یہ جو جی بلیوں کا کاروبار ہے نا، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہاں عرب میں بھی بچے جو نا پالتے ہیں، کافی بڑی تعداد میں بلیاں لوگوں کے گھروں میں پلی ہوتی ہیں، جی جو جی پیٹ کھلاتے ہیں، بچے بہت یوز کرتے ہیں. تو پتہ نہیں اب یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے. دیکھ لیے، سرچ کریں ذرا، کوئی فتویٰ ہے اس بارے میں دیکھنا ہاں گوگل. تیسرا اس حدیث میں ہے کہ حجام کی کمائی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر حدیث میں آگے کہ نبی علیہ السلام نے خود حجام کو دیا ہے. تو اب یہاں جو ہے نا وہ حدیث زیادہ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ابو طیبہ کو جو ایک میرے خیال میں جو حجامت آپ علیہ السلام کی وہ بناتے تھے، پچنا لگاتے تھے آپ علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے اس کو دیتے تھے، اس کی اجرت بھی دیتے تھے، اور اس کے مالک کو کہتے تھے کہ بھائی اس سے خراج جو ہے نا آپ نے کم لینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جو حرام والا مسئلہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ حجام کی کمائی. اچھا حجام جو ہے آج کل کا جو حجام ہے اس کی کمائی مکس ہے، کیونکہ وہ آپ کے بال بھی چھوٹے کرتا ہے، پھر داڑھی بھی کاٹتا ہے لوگوں کی. تو داڑھی کاٹنے والا معاملہ وہ حرام ہے، بال کاٹنے والا، آپ کے خط بنانے والا وہ معاملہ جو ہے وہ جائز ہے. تو اس کی کمائی کیا ہو جاتی ہے؟ مکس ہو جاتی ہے. ایسا کوئی حجام ہو جو داڑھی نہ کاٹتا ہو، صرف بال کاٹتا ہو، میرے خیال میں نہیں ہوگا ایسا. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام نے کتے کی کمائی کو خبیث فرمایا ہے. ٹھیک ہے. فاحش عورت کی کمائی کو خبیث فرمایا، اور حجام کی کمائی کو آپ علیہ السلام نے خبیث فرمایا. ٹھیک ہے جی. آگے اسی طرح حدیث آ رہی ہیں. اگلا باب الامر بقتل الکلاب، کتوں کو مارنے کا باب. اور پھر یہ اس میں منسوخ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اس میں جو ہے صرف کچھ رہ جائیں گے، شکار کے لیے کتے رہ جائیں گے، زراعت کے لیے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مویشیوں کے لیے رہ جائیں گے. اس طرح جو کتے ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے. ہاں شوقیہ کتا رکھنا سے نیکیوں میں کمی آئے گی، یہ آگے وہ آئے گا. ٹھیک ہے. ایک کی رات کی کمی آئے گی. آپ علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مدینے میں کوئی کتا نہیں چھوڑا جاتا تھا، جو بھی کتا آتا اس کو مار دیا جاتا. یہاں تک کہ اگر اہل البادیہ یعنی کہ گاؤں سے کوئی عورت آتی اس کے ساتھ کتا ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا. کتوں کا صفایا کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ ظاہر صحابہ نے پھر بتایا کہ یا رسول اللہ ہم رکھتے ہیں، زراعت کے لیے کتے رکھتے ہیں، اس طرح چیز رکھتے ہیں. تو پھر ان کو کہا گیا کہ ہاں شیر کا جو شکار کے لیے کتا رکھا جاتا ہے تو اس کو آپ جو ہے نہ ماریں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بکریوں کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. تو راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ کو یہ لفظ بڑا یاد تھا، اس لیے کہ وہ زراعت کرتے تھے تو وہاں ان کو اس چیز کی ضرورت تھی، تو یہ لفظ بھی انہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ زراعت کے لیے کتے اگر رکھے جا رہے ہیں تو ان کو آپ نہ ماریں. پہلے تو عمومی حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ وعلیکم بالاسود، ٹھیک، کالے کتے جو ہے نا آنکھوں والے، ٹھیک ہے، تیز، ان کو آپ نے مارنا ہے. فإنہ شیطان، یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. تو کتوں کا پہلے حکم ہوا کہ آپ نے مارنا ہے، اور بعد میں پھر اس کو منسوخ کیا گیا. اب جب منسوخ ہوا نا، یہاں سے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ جب منسوخ ہو گیا نا تو مارنا اور رکھنے کا جواز ہو گیا، تو اب اس میں جو حکم تھا نا کہ اس کی کمائی حرام ہے، تو وہ حکم بھی لوٹ آیا کہ ہم ان کو خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ارسلان صاحب. جی یہ بناری ٹاؤن والوں کا ہے کہ بلی کی خرید و فروخت جائز ہے. جائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ ہے.
اگلا باب ہے حجامت کی جو اجرت ہے نا وہ جائز ہے. پہلے ہم نے پچھلے باب میں پڑھا نا کہ حجامت کی اجرت بھی خبیث ہے، مطلب حرام ہے. اب یہاں کیا ہے، اس کی اجرت کا جو جواز آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ پہلے والا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حجام کی کمائی سے متعلق، تو آپ نے فرمایا احتجم رسول اللہ حجمہ ابو طیبہ، آپ علیہ السلام کی حجامت بناتے تھے ابو طیبہ. تو آپ علیہ السلام نے 2 سا دینے کا حکم دیا کھانے کا. 1 سا 4.25 کلو 4.25 سیر کا ہوتا ہے، یعنی 2 سا یعنی 4.5 سیر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اس کو دو، اور پھر آپ نے اس کے اہل خانہ، جو غلام تھا نا یہ، تو اس کے اہل خانہ کو یعنی مالکوں کو کہا بھائی اس سے خراج کم لو، کیونکہ غلاموں سے خراج سے مراد غلاموں سے کام کرایا کرتے تھے کہ آپ نے اتنا کام کر کے آنا ہے یا اتنے پیسے کما کے آنا ہے، تو وہ ان سے پھر لیتے تھے. 100 روپے کمایا تو 70 لے لیا، 30 رکھ لیا، یعنی اس کے لیے کہا، غلام کو کہا تو 30 تو رکھ لے، 70 ہمیں دے دے، یا اس طرح. تو پھر ان کے مالکوں کو کہا نہیں اس پر کم کر دو. ٹھیک ہے، اگر تم 60 اسے لیتے ہو تو اسے آپ 40 لو، 30 لو. یہ میں سمجھانے کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے پھر سفارش کی کہ بھئی اس کا یہ کرو. ٹھیک ہے، فرم بہترین تمہاری جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ حجامہ ہے. بہترین تمہاری سمجھو کہ طبیعت کے لیے یا آپ کی جسم کے لیے ایک عمل کیا ہے، وہ حجامہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کسی نے حجامہ لگوایا ہوا ہے کبھی زندگی میں؟ حجامہ چھوٹا سے کپ ہوتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں. میرا بھی ایک شاگرد ہے لگاتا ہے. تو یہ حدیث جب میں نے پڑھی نا تو میرا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی اس سے کہوں گا یار میرے بھی حجامہ لگا. وہ جو زائد اضافی خون ہوتا ہے نا وہ نکال لیتے. یہ سنت ہے. جی یہاں سعودی عرب میں بہت ہے، اس کے بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہاں ان کے ہاں سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں ان کے، اور ہاں وہ بڑا ہیلتھ اور سیفٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. پاکستان کا تو حساب کا نہیں پتا، وہاں تو بس یہ ہاں کہ نہیں خطرے کی یہاں گھنٹی ہے وہ. لیکن جی جی کیونکہ اچھی بات. پاکستان میں تو ڈینٹسٹ کا سامان صاف نہیں ہوتا، تو یہ بیچارے ان کے پاس تو پیشنٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ کیونکہ بڑا اس میں صاف ستھرا رکھنا بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، یہ باقاعدہ لائسنس ہے باقاعدہ نا یہاں پہ جی تو. ہاں. باب و تحریم بیع الخمر ہے. ٹھیک ہے، شراب کو بیچنا حرام ہے. یہ باب ہے شراب کو. ٹھیک ہے نا. اچھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے مدینے میں. ٹھیک ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی یعرض بالخمر، اللہ تعالیٰ تمہیں خمر سے متعلق تمہیں اعراض فرماتا ہے، درگزر کرتا ہے. ٹھیک ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنزِلُ فِي أَمْرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا. جس کے پاس بھی ہے نا فل یبیعہ، تو شراب بیچے اور اس سے فائدہ اٹھائے. یعنی ابھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس کی حرمت قریب آ رہی ہے، ابھی حرمت ہے نہیں، لہذا جس کے پاس ہے اس کو فارغ کرے، بیچے اسے. اور جو محنت کی کمائی، تو مطلب محنت ظاہر محنت سے بنایا جاتا ہے، تو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لے. تو صحابی کہتے ہیں تھوڑا ہی عرصے کے بعد آپ علیہ السلام بتا دیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. بس جس کو پتہ چلے نہ یہ بیچ سکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے. اب بیچنا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی کیا ہے، حرام ہو گیا. پھر صحابہ نے اس شراب کی بوتلوں کو جو بھی تھا تو اس کو پھر بہانا شروع کر دیا. تو مدینے کی گلیوں میں وہ پانی کی طرح بہ رہا تھا شراب. اتنا یعنی ان کی ایک ان کے معاشرے میں اتنا شراب پیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پھر صحابہ نے اس کو بہا دیا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اگلا باب ہے شراب بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، اور بت یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سنا حضور فتح کے دن، مکے کے دن، یعنی شہر مکہ میں آپ فرما رہے تھے کہ اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول نے حرم بیع الخمر، شراب کی جو ہے وہ تجارت کو حرام قرار دیا ہے، مردار کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا ہے. ان جو چیزیں مردار ہیں، ٹھیک ہے جی، خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اور بتوں کو بیچنا اور یہ حرام قرار دیا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کی جو ہے وہ چربی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شحوم المیت، مردار کی چربی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسے تو
کشتیوں کو جو ہے نا اس رنگ روگن کیا جاتا ہے چربی سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کھالوں کو رنگا جاتا ہے، اس میں چربی استعمال ہوتی ہے، اور اس میں دیے بھی جلائے جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے اس چربی سے، پگھلا کے سارا کچھ کر کے۔ فرمایا لا، ہرگز نہیں، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا، حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہود پر اللہ، ان کو اللہ قدر مار دے یہودوں کو، یہ یہود تھے، اللہ نے جب ان پر حرام کر دیا اس کی چربی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پگھلایا، پگھلا کے پھر اس کو بیچا، اس کو کھایا، اس کے مال کو۔ بھائی نہیں، جو حرام ہے نا اس کو پگھلائیں گے بھی نہیں، کسی طرح سے اس کو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ مردار کی جو مردار ہے، جس میں جو اس کا جسم ہے مردار کا کوئی بھی ہے، جن چیزوں میں یعنی کہ ایک جان ہوتی ہے، تو وہ آپ نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جن میں جان نہیں، بے جان، کھر ہو گئے، سینگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ بیچ سکتے ہیں، کھر، سینگ اور بال، اس طرح، سوائے سور کے۔ تو جو مردار ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس بکری سے فائدہ اٹھا لو، ہاں، گزر رہے تھے تو فرمائی تو مردار ہے، فرمایا اسے کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب۔ تو اس حدیث کے حساب یعنی یہ ایک طرح سے منسوخ ہے کہ جس طرح ہم تو بکری کی کھال چاہے مردار بھی ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، جی جی اس کا چمڑا خریدتے بھی ہیں، یعنی خرید و فروخت ہوتی ہے اگر ذبح نہیں بھی ہوئی جی، تو نہیں، اس کو ذبح کرنا، اب وہ مردار جب ہے نا، ہاں، ٹھیک ہے، اب اس میں سے آپ کا ہر چیز آ جائے گی، جو یعنی حرام حلال سب، ٹھیک ہے۔ مطلب اب ہاتھی جو ہے، اچھا، ہاتھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ اتی حرام۔ ہاں، حرام ہے اس کا سر۔ حرام ہے نا، تو اس کے آپ علیہ السلام نے غالباً اس کے جو ہے نا استعمال کیا، اس کے دانتوں کو، یا اس کے، ہاں میرے خیال میں، جی، ہاتھی دانت کا مجھے لگتا ہے کوئی زیور وغیرہ جو ہے نا ہاں ہاں جی امہات جی، المومنین کے، ہاں جی جی، اس اس طرح طرح مجھے استعمال، یاد پڑتا ہے کہ ہاں جی، کسی حدیث میں یا روایت میں آیا ہے۔ ہاں اب تو استاد صاحب آتی اتنے کم ہو گئے ہیں دنیا میں۔ ہاں، مطلب یہ حلال، یعنی سمجھ پتہ چلے کہ ظاہر ہے زندہ ہاتھی تو نہیں ہوگا نا، مردہ ہوگا نا، مردار، تو مردار کی جو چیزیں ہیں جن میں یعنی کہ جان نہیں ہے، جیسے ہاتھی کے دانت ہو گئے، ہاں، اور اسی طرح کسی کے بال ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جی۔ تو آگے وہی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو مارے کہ انہوں نے چربی کو پگھلایا، پھر اس کو بیچا اور اس پہ کھایا۔ اگلا باب ہے سود کا، باب الربا، ٹھیک ہے۔ تو ربا کی دو قسمیں، ربا النسیہ، ربا الفضل، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ سود جو چیز کے اوپر چیز ہوتی ہے، مثلا دو کی، جیسے آگے حدیث میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کھجوریں لائی گئیں، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو عرض کیا اصل یہ خیبر سے آئی ہیں۔ فرمایا خیبر میں ساری اس طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں؟ صحابی عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہم نا 3 کلو دے کے نا تو 1 کلو لے لیتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ 2 کلو لے کے نا وہ 1 کلو اچھی والی لے لیتے ہیں۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، یہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ تو برابر کرنی ہے، ہاں، اگر آپ نے اچھی لینی ہے تو اس کو بیچو، 3 کلو کو بیچو، 2 کلو کو بیچو، پھر اس میں سے جو قیمت آپ کے پاس آئی ہے، پیسہ آیا ہے، دینار درہم جو بھی ہے، اس سے پھر اچھی کھجور لو۔ ایک تو یہ نہیں سود ہے۔ دوسرا، پیسے کے اوپر پیسہ، آپ جو ہے نا وہ 2 لاکھ روپے آپ لیتے ہیں قرض، اور پھر آپ کو 2.5 دینا پڑتا ہے، 3 دینا پڑتا ہے، تو یہ ربا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ سونے کو سونے کے ساتھ آپ نے بیچنا ہے، برابر کر کے، ٹھیک ہے جی، اور چاندی کو چاندی کے بیچنا ہے برابر کر کے، ہاں۔ آگے پھر نمک کے بارے میں بھی آئے گا، یعنی جو چیز آپ ایک طرح کی اس کو برابر بیچنا ہے، ٹھیک ہے جی، برابر کے، تاکہ اگر نقد بر نقد اگر اسی میں اضافہ اور کمی ہوگی تو پھر کیا آ جائے گا، یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ چاندی کا ذکر ہے، پھر یہاں سونے کا ذکر ہے، آگے مزید چیزوں کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر چیزیں مختلف ہو جائیں پھر سود نہیں رہے گا، ایک چاندی ہے، ایک سونا ہے، ٹھیک ہے، لوہا ہے، ایک سونا ہے، کوئی اور چیز آ گئی تو اس میں پھر ظاہر ریٹ میں بھی فرق پڑے گا، ٹھیک ہے جی، برابر بیچنا ہے اور وزن کر کے بیچنا ہے، ٹھیک ہے۔
لا تبیع دینار بالدینار، ایک دینار کو دو دیناروں کے ساتھ، ایک درہم کو 2 درہم کے ساتھ آپ نے نہیں بیچنا، ٹھیک ہے. اچھا اس میں وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں جب آپ باہر سے آتے ہیں پاکستان تو آپ ایکسچینج کرواتے ہیں پیسے، اس کو ایکسچینج بولتے ہیں نا؟ جی ایکسچینج بولتے ہیں. ہاں تو اس میں تو وہ پیسے لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں لیکن وہ دینار نہیں ہے نا، روپیہ نہیں ہے. جیسے ہاں اس کا پاکستان میں ہوتا نا کہ پرانے روپیے دے کے زیادہ اور نئے نوٹوں کی گڈی بینک سے لی جاتی ہے، جی یہ جی غلط ہے. نہیں اس کے جی ویس صاحب نہیں یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی کہ دینار نہیں ہے، تو نئی گڈی پرانی گڈی اس کی تو جائز ہے، اور میرے خیال میں اعلیٰ حضرت نے تو اس کی اجازت دی ہے. جی مفتی اعلیٰ اکمل حضرت کا صاحب نے اس فتویٰ پہ، جی ہاں بالکل مفتی اکمل صاحب نے اس پہ جو ہے نا ڈیٹیل میں ایک بیان بھی ان کا موجود ہے. جی جی. تو یہ اعلیٰ حضرت کا اس پہ پورا فتویٰ ہے کہ نئی پرانی گڈی لے کے نا جو بھی ہے پیسے، تو نئے پیسے لیے جا سکتے ہیں اضافی پیسے دے کے، ظاہر ہے آپ کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے، تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. اور آپ جو ایکسچینج کرواتے ہیں پیسے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بابو صرف یہ بے جی ویسا میں دوبارہ تھوڑا سا وہ کر دوں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی نا کتے اور بلی کی بہ. جی جی اب بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن مفتی اکمل صاحب کا فتویٰ تو یہ ہے کہ کتے کی بہ بھی ایون جائز ہے، اور اس کے بھی دلائل موجود ہیں، فقہ حنفی میں موجود ہے. ہاں بلی وہ کی انہوں تو نے جائز ہی ہے، لیکن ہاں اس میں بھی انہوں نے پچھلے دنوں بلکہ پچھلے سال کافی اس پر اہل حدیث حضرات نے کافی اس پر نا شور مچایا تھا کہ بھائی مفتی اکمل صاحب کا دیکھو فتویٰ کیسا آ گیا، حدیث میں تو یہ ہے کہ کتے کی بے جو ہے حرام ہے. تو مفتی اکمل صاحب نے کوئی بیان کیا تھا کہ پاکستان میں کتے کافی ہو گئے ہیں تو اس کو نا چائنا کی طرف بھیجا جائے تو اسے جو ہے نا کمائی کی جائے. تو انہوں نے پھر اس پر کافی چیزیں کہا تھا. تو اس وقت میں نے سرچ کی تھی چیزیں، حدیث پڑھی تھی، تو اس میں مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کیا تھا، اور پھر فقہ احناف کی اس میں کافی دلائل دیے گئے تھے. بابو صرف بے صرف یہ ہوتی ہے کہ ادھار کی صرف ہوتی ہے. مثلا آپ نے کپڑا دیا اور پیسے دیے، اور پھر 10 دن 12 دن بعد آپ کے پاس وہ کپڑا آئے گا، یعنی کہ درزی کو، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح صحابہ کرام پھر وہ پھل خریدنا ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں پھل دینا ہے تو کتنے جی 5 کلو جو ہے وہ آپ کو ملے گا، کھجور ملے گی، کتنے کی ملے گی جناب، اتنے درہم کی ملے گی. تو یہ تو یعنی جائز ہے، اس کو کہتے ہیں بے صرف. ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں جو ہے گندم کو جب آپ نے بیچنا ہے گندم کے برابر ہے بیچنا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ نے 2 من گندم لی ہے تو 2 گندم جاؤ، 2 من ہے تو 2 من، اگر یعنی کہ نقد بنقد، ٹھیک ہے جی. اگر یہ ان کی جنس سے بدل جائے تو پھر اس میں فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. باب النہی عن بیع الورق بالذهب دینا، قرض کے طور پر آپ پہلے یعنی کہ سونے کو چاندی سے بیچنا، یہ اس سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ خیبر کا اس میں یہ جو دارالحرب میں سود کا مسئلہ ہے، اس پہ جی ابو بکر شاذلی صاحب کا فتویٰ بڑا مختلف فتویٰ ہے. باقی لوگوں کا بھی، ہمارے اہل سنت کا تو موقف یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی سود نہیں ہے. تو شاذلی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شاذلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں آپ نے گھر لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر تو بینک کے پیسوں سے لیا جاتا ہے، بینک پیسے دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ بینکوں کو قسطوں کے طور پہ پیسے واپس کر دیتے ہیں ہر مہینے کے حساب سے نا. تو جی جی بیسیکلی اگر آپ نے 4 لاکھ لیے تو آپ کو تقریباً 6.5 لاکھ 7 لاکھ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے سال میں واپس کرنے ہیں. جی جی یہ اکثریت لوگ وہاں مورگیج کہلاتا ہے، اس پہ گھر لیتے ہیں. مورگیج، ٹھیک ہے تو جی، کیونکہ اس کے بغیر وہاں گزارا نہیں ہے. اگر آپ گھر نہیں لیں گے تو پھر آپ ساری زندگی رینٹ پہ رہیں گے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو وہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہمارے اکثر جو علماء یعنی بریلوی حضرات کی جو تعداد ہے، تو وہ تو اس کو ناجائز قرار نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ مال مباح ہے، کیونکہ جی یہ بینک جو ہے یہ مسلمانوں کا بینک تو ہے نہیں. تو اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جی اور پھر وہ دلیل وہی دیتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کی حدیث ہے کہ دارالحرب میں جو ہے وہ کوئی سود نہیں ہے. جی جی
تو بہتر یہی ہے جس میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اکثریت بھی یہی فتویٰ دے رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو فالو کر. یہی تو مسئلہ ہے کہ اکثریت نے ساری قوم کو نا وہ کر دیا ہے، سمجھ ہاں لیجیے کنفیوز کر دیا ہے. یہ اکثریت میں جو تبلیغی جماعت کے لوگ گئے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ مکمل جو ہے نا وہ کہہ دیا نہیں بھائی یہ سود اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو اب اس میں ہوا کیا کہ نہ مسلمان مسجد بنا سکیں گے، نہ کچھ اور، نہ ہاں مدارس بنا سکیں گے، کچھ بھی نہیں نہ ہو ہی سکا آپ کا گیا. اسکول ہوگا. جی کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا نا، پیسے ہی نہیں آتے. اب انہوں نے لوگوں کو پیچھے کر دیا ہے. یعنی ایک مسلمان اور ایک سری لنکن، ایک پاکستانی اور سری لنکن دونوں 1980 میں کینیڈا گئے. آپ سری لنکن کے بعد 3 گھر ہیں، مسلمان ابھی تک رینٹ پر ہی چل رہا ہے. ہاں ہاں جی ویسے تو آپ یہ تو کچھ امت، کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو نقصان ہے نا امت کا بیسیکلی. جی میں اسی بات کے سے تھوڑا سا آگے، کیونکہ ہم اب یو کے میں رہتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کوئی کنسنسس تو نہیں ہوا نا، اور اس وجہ سے ایک مائنورٹی ہے اس وقت بھی جو ہمارے لوگوں کی وہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ لینا ہے. اور ابھی بھی جو یہاں رہنے والے بھی جو ہمارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو باہر رہنے والے علماء ہیں وہ اس حوالے سے تحقیق کریں اور اپنی رائے دیں. لیکن یہ مارگیج کا معاملہ ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا اور میرے خیال میں میجورٹی جو ہے وہ ابھی تک ہماری اس کے اگینسٹ ہی ہے کہ آپ نہیں لے ہاں سکتے ہیں. جی اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. وہ بنیادی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فتوے جمع ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے فتوے ان لوگوں سے لیے گئے ہیں کہ جو ان حالات سے واقف ہی نہیں ہیں. یہ جی بالکل بالکل یہ بالکل بالکل. جی یہ ٹھیک ہے بہت نا. اہم بات ہے، کیونکہ اب ہاں ہم جو جی وہ واقف ہی نہیں ہے. میں نے اس پر تقریباً 150 سلائڈس بنائی تھی اور باہر کے جتنے بڑے بڑے عرب کے اور نان عرب علماء تھے ان سب کے فتووں کو میں وہ تفصیل سے جمع کیا. اور پھر قاری اپنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نے بھی بڑی اس پہ جو ہے نا محنت کی ہے. جی تو میں تو اسی کنکلوژن میں پہنچا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ اصل میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو باہر کے اس ایسے معاملات میں نا جو علماء وہاں کے علماء اس پر سرچ کریں. اب فتوی آتے پاکستان میں ایسے معاملات سے نہ ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے، نہ انہوں نے اس طرح کوئی چیز کی ہوتی ہے. تو یہاں کے فتوی پھر وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ وہاں کے جو علماء ہیں اس بارے میں ایک ہیں ہمارے ساتھ ہیں کہ مفتی قاسم صاحب ہیں، غالباً یو کے میں ہوتے ہیں. تو وہ بھی کافی ماشاءاللہ اس بارے میں ایکٹیو ہے. قاسم ضیاء غالباً ان کا نام ہے، ٹھیک ہے جی. تو میرے ماہانہ جو میرے سے منگواتے ہیں اپنا ایک ریسرچ ورک منگواتے ہیں، وہ چھاپتے بھی ہیں، اردو میں بھی چھاپتے ہیں اور انگلش میں بھی چھاپتے ہیں. تو وہ لاہور آئے تھے تو مجھے بلایا تھا انہوں نے. تو وہ بھی ایک اہل علم ہے. تو ایسا اہل علم جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے لے جائیں اور وہ وہاں بیٹھ کے اس کو حل کریں. جی احتشام کیونکہ بھائی. اگر ہم نہیں جی لیں گے نا تو نہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی اسمبلی میں، نہ آپ کے پاس کاروبار ہوگا، نہ آپ کے جی پاس جی بلڈنگیں ہوں گی. تو آپ تو تقریباً 100 سال امت کو ویسے ہی پیچھے کر دیں گے. نہ ہونے کے برابر. پھر مطلب جو اگر کاروبار بھی نہیں ہے تو آپ پیچھے بھی بھیجنے والے نہیں بنیں گے اتنا. ٹھیک ہے جی اب جی ہم پھر جی بعد میں شور مچائیں گے کہ یہ بلڈنگیں ساری یہودیوں کی ہے، یہ ساری جی عیسائیوں کی. تو بھائی وہی لیں گے نا، ہندوؤں جی کی جی ہوں گی، عیسائیوں کی ہوں گی. جب آپ لے ہی نہیں رہے تو کیا جی ہوگا آخر میں. جی وعلیکم السلام. یہ جی حضرت وسیم اس سے بھائی. جی احتشام فرما جی. حضرت یہ جو دعوت اسلامی کے تمام مفتیان ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو مفتی راشد صاحب ہیں وہ بھی فتاوی فیض رسول اور فتاوی یورپ اس کے حوالے سے اور بھی انہوں نے کافی زیادہ دلائل دیے ہوئے ہیں، مفتی راشد صاحب نے بھی. جی آواز احتشام کسی کی دوبارہ ذرا. جی دوبارہ کیا بولی، کہ آواز کسی کی بھی نہیں آئی. حضرت احتشام میں دوبارہ.
میں کہہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے جتنے مفتیان ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور فتاوی فیض رسول میں بھی، فتاوی یورپ میں بھی، اور مفتی راشد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کافی دلائل دیے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جی جی اب دعوت عبدالرفیق اسلامی والے تو جائز سمجھتے ہیں، دعوت اسلامی کے اکثر مفتیان کا تو یہی فیصلہ ہے۔ ہاں تو وہ کافی اس بارے میں میرے خیال میں ایکٹیو بھی ہیں اس معاملے میں، جو دعوت اسلامی کے جو ہے نا جتنے بھی مفتیان کرام۔ تو جی جواز صاحب، قبلہ یا مورگیج پہ کوئی حتمی رائے کیوں نہیں آ جاتی مفتیان کرام کی؟ حتمی رائے یہ ہونی چاہیے، پھر لوگ کنفیوز بھی نہ ہو۔ حتمی رائے تو نہیں ہوگی، آپ یہ دیکھیں گے جو وہاں کے ہیں وہ اگر اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی تحقیق بہتر۔ جی ارسلان صاحب۔ جی اس میں مفتی قاسم ضیاء صاحب جو یو کے والے ہیں جی جی ان کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ وہ تو ایون مطلب جو لوگ ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی لون ملتے ہیں، ان کا فتویٰ اگر میرا حافظہ ٹھیک کام نہیں کر جی رہا ہے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا عبدالرفیق صاحب۔ وہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں صرف ایک چیز نہیں نہ ہوگی کہ اب آپ ایک چیز کو دارالحرب ڈکلیئر کر رہے ہیں، میں کسی کے جائز یا غلط یا نا غلط کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب دیکھیں نا، اب اگر آپ نے اس کو تو دارالحرب ایک کام کے لیے ڈکلیئر کر دیا، اب وہاں پہ آپ کا رہنا جائز ہے کہ نہیں، آنا آپ کے نزدیک وہاں پہ جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے جو جس کے تحت وہ پھر آگے اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ بھائی اگر مطلب کچھ لوگ یعنی مفتی اکمل صاحب بھی میرا خیال ہے اس کو جائز نہیں سمجھتے مارگیج کو وہاں پہ نا جی یورپ وغیرہ میں۔ اویس صاحب۔ جی 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 یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مارگیج والا ایشوز ہے نا یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور لون کے بھی ایشوز اسی طرح سے ہیں۔ تو مفتی اکمل صاحب تو نہیں اس کو جائز قرار دیتے، اور پھر یہاں پر مارگیج کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں جو کہ ہیں جن کو ہم نہیں اس طرح کہہ سکتے کہ وہ سارے جائز ہیں اور سارے نہیں بھی جائز ہیں۔ اور دوسری ایک چیز، یہ دارالحرب کا نام لے رہے ہیں، اگر میرے خیال میں وہ تین جو دارالاسلام، دارالحرب اور دارالکفر، سو یہ جو ممالک ہیں کیونکہ ان پہ اب ان کی جو رائے مطلب میرے خیال میں غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ دارالکفر ہیں، دارالحرب نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ نہیں ہے، اس میں مسلمان اپنی مرضی سے آزادی سے نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں، تو اس کو دارالحرب ڈکلیئر نہیں کیا ہوا۔ یہ اس پہ بھی اختلاف ہے کہ دارالحرب ہیں کہ دارالکفر ہیں۔ چلے ماشاء اللہ بہت خوب۔ اب اگلا باب ہے کہ جنگوں میں جو ہار وغیرہ ملتے تھے جن میں سونا بھی ہوتا تھا اور چاندی پیتل وغیرہ، تو آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا سونا نکال کے ٹھیک ہے نا پھر اس کو مختلف قسموں میں ڈال دیا تاکہ سونا سونے کے ساتھ ملے، اور جو ہے وہ اکیلا ہو کے اس کی تقسیم بھی اس وزن کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس باب میں یہ چیز ہے۔ اگلا باب ہے بابو بئی طعام مثلن بمثلن، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی جو آپ نے مثلا جو کو بیچنا ہے تو وہ بھی برابر کا برابر بیچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ نے گندم بیچنی ہے تو وہ بھی کیا کرنی ہے، آپ نے برابر کی برابر بیچنی ہے۔ بابو لعن آکل ربا و ہموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو سود ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ آپ نے اسے بچنا ہے، تو اب اس پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، یعنی کہ سود کھانے والے پہ لعنت ہے اور کھلانے والے پر، ٹھیک ہے، اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سود کا خطرناک معاملہ ہے۔ جی جواد صاحب۔ قبلہ بینک میں کام کرنے والے پر کیا شرعی حکم ہوگا، کیونکہ بینک زیادہ انٹرسٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں اس میں جو ہے وہ جو مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو خاص سودی لین دین کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، باقی ایک چوکیدار ہے، کچھ ہیلپر ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو ان کے لیے جواز کا فتویٰ ہے۔ اور جو آفیسر ہیں وہ؟ ہاں آفیسر بھی، وہ ایک کیشیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جواز کا فتویٰ ہے۔ ایک اگر وہ خاص جو سودی لین دین والا ہے معاملہ، اس کے لیے پھر سخت معاملہ ہے تھوڑا سا، مطلب جو سارا ڈیل کرتا ہے کتنا ہاں انٹرسٹ؟ جو ہاں سودی ڈیل کرتا ہے اس کے لیے۔ ہاں جی 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 ملک صاحب۔
حضرت کیشیئر کے بارے میں؟ کیشیئر وہ جو جب آپ پیسے لینے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو سائڈ میں کہتے ہیں کہ وہاں سے پیسے لے لو، تو وہ آپ اس کو جو ہے اپنا بتا کے سارا کچھ دکھا کے چیزیں، تو وہ اس سے آپ پیسے لے لیتے ہیں۔ وہ جو پیسے دیتا ہے یا جو آپ کے بل وغیرہ جو ہے وہ جس کو آپ دیتے ہیں وہ پے کرتا ہے، تو وہ اس کو کیشیئر بولتے ہیں۔ ایسے ہی نا آپ کے بھی ہے عبد الرفیق صاحب؟ جی ایسا ہی ہے، ہاں یہاں بھی ایسے ہی۔ ہاں، تو یہ ہے اگلا باب ہے کہ جی 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 مبشر بھائی۔ حضرت ابھی ہم نے جو پچھلی حدیث پڑھی کہ سود کھلانے والے پر اور کھانے والے پر دونوں پہ لعنت ہے، حضرت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں جو گاؤں وغیرہ ہیں تو اس میں زیادہ تر جو مسلمان غریب ہیں تو وہ اکثر اپنی شادی وغیرہ کرنے کے لیے یا کوئی ایسے کام کرنے کے لیے غیر مسلموں سے بیاج پر پیسے لے آتے ہیں، تو حضرت اس میں کیا حکم لگے گا؟ غیر مسلموں سے تو آپ اچھا بیاج پہ لے آتے یعنی سود پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو لین دین میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سود پہ لینا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اب اس کو جتنا ہو کہ ایک مجبور ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ شادی اس طرح حساب سے کرے کہ بندہ جتنی اخراجات وہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سود تو حرام ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے اعلان جنگ ہے، دو لوگوں سے اعلان جنگ، ایک سود کھانے والے سے اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی رکھتا ہے۔ حدیث میں بخاری میں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اس سے اعلان جنگ ہے، تو حتی الامکان اس چیز سے بچے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگلا باب ہے کہ یہ آپ نے شبہات سے بچنا ہے۔ باب اخذ الحلال و ترک الشبہات، حلال کو آپ نے لینا ہے، جہاں آپ کو شبہ پڑے یار اس میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ نعمان بن بشیر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، تو اور پھر آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یہ جو کان ہے نا میرے، یعنی اتنی یقین سے یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحلال بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، مشتبہ ہیں، پتہ نہیں حلال بھی ہیں کہ حرام بھی ہیں، بعض اوقات حلال ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو فمن اتقی الشبہات، جس نے اس شبہات سے بچا جو شخص، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ جو ان شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام اس کا مثال دیے ایک چرواہے کی جو بکریاں چراتا ہے چراگاہ کے قریب، ٹھیک ہے نا، قریب ہے، تو وہ کسی ساتھ میں جو کھیت ہے اس میں چلی جائیں گی۔ سن لو، ہر ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، اللہ کی چراگاہ اس کی حرمت والی چیزیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو حرام کردہ چیزوں کے قریب پھرے گا تو وہ کیا کرے گا، اس حرام میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ شبہات والی چیزوں سے بچے۔ سن لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الجسد کلو، تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ کون ہے؟ الا سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو سارا جسم بھی ٹھیک ہے۔ دل الگ خراب ہے تو سارا جسم ہی کیا ہے، خراب ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کیا، تو شبہات سے بچنے کا یہاں آپ علیہ السلام نے کی تعلیم ہے۔ اگلا ہے باب بیع بعیر واستثناء رکوبہ، کہ آپ نے بعیر یعنی کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کی آپ نے بے کر لی، بیچ لیا، لیکن آپ نے استثناء کر لیا کہ میں سوار ہو جاؤں، اتنی دیر تک میں کیا کروں، آگے سواری کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ اس بارے میں امام صاحب جو ہے وہ لے آئے ہیں، لیکن فقہ میں یہ شرط نہیں لگا سکتے دوسری احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، کہ میں نے ایسا کرنا، یہ میں بیچ رہا ہوں لیکن ایسا میں کروں گا تب یہ ہوگا۔ اچھا، یہاں استثناء کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں
ऊँट एक सफर में था और ऊँट पर था मैं, और बड़ा थका हुआ ऊँट था, ठीक है। तो मैं बेचारा था कि इसको कहीं बेच दूं, कहीं साइड पे कर दूं, ठीक है ना। और दूसरी रिवायत में आता है कि उस पर पानी लाता था, वो थका हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम मिले, तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी और आपने उसको पाँव मारा, तो वो बहुत जल्दी चलने लगा, ठीक है जी। तो अगली रिवायत में है, तफसील से इसकी मजीद है, ये 2-3 गालिबन ही वाक़े हैं। अगली कि आप अलैहिस्सलाम पीछे से तशरीफ लाए, तो आपने उसको थोड़ा, जैसे ऊँट को डांटा जाता है ना आवाज से, डांटा और उसको आपने दुआ दुआ दी, अल्लाह बरकत दे। वो बहुत चलने लगा तो आपने फरमाया कई तरा बई रखा, बता अब तेरे ऊँट का क्या हाल है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। तो मैं उसकी जो है ना वो नकेल खींच रहा था कि वो बहुत आगे जा रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं आप अलैहिस्सलाम से बात करूं, ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम इसको बेचोगे। मुझे शर्म आई, मैंने क्या है इसको बेचना है। मैंने कहा यार ये तो या रसूल आपका है, ये पानी लाने वाला ऊँट है। तो हुजूर ने फरमाया बेचना। मैंने कहा जी बेचना है। तो आपने फरमाया कि फिर यहाँ 1 दीनार गालिबन 1 उकिया है, फिर आगे मुख्तलिफ हदीस हैं जिसका पूरा कि 2 उकिया का भी जिक्र है, 40 दिनार का 40 दिरहम का 1 उकिया होता है। फिर एक रिवायत में इसी में ही एक रिवायत में 4 उकिया है, फिर 5 उकिया तक भी है, ठीक है जी। तो अर्ज किया रसूलुल्लाह, यानी इसमें पहला जो पोर्शन वो ये है कि ऊँट बहुत थका हुआ था, तो ये सबसे पीछे थे, और आप अलैहिस्सलाम जब पीछे से तशरीफ लाए आप अलैहिस्सलाम, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिर्फ पाँव थोड़ा मारा ऊँट को, ऊँट बहुत तेज चलने लग गया, और वो उसकी नकेल जो है ना वो उसको पकड़ रहे थे कि बहुत आगे जा रहा है और मैंने अभी आप अलैहिस्सलाम से बातें करनी है। पीछे भी हमने इस बारे में पढ़ा है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि शादी की है कि नहीं की। अर्ज की हाँ शादी की है। फरमाया कुंवारी से की है या के बेवा से। तो अर्ज किया रसूल बेवा से की है। फरमाया कुंवारी से क्यों नहीं की। अर्ज किया रसूल मेरी बहनें हैं वो छोटी हैं, अगर कुंवारी से करता वो भी छोटी होती तो घुल मिल जाती। मैंने बड़ी से शादी इसलिए की कि वो माँ के दर्जा रखेगी और इनको जरा बड़ी उम्र वाली होगी, इनको समझाएगी, इनकी तरबियत करेगी। तो हुजूर ने फरमाया ऊँट बेचोगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या इस ऊँट को बेचना आपका ही है। फरमाया नहीं बेचो। मैंने कहा ठीक है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ ले रजुलन अलैहि उकिया था। फरमाया एक उकिया जो है ये सोने का होता है। तो फरमाया मैंने अर्ज किया रसूल फिर मदीने तक तो मैं इसको सवारी कर लूँ। फरमाया ठीक है। तो कहते हैं कि जब मैं मदीने पहुंचा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाओ नमाज पढ़ो मस्जिद में। तो मैं नमाज पढ़ने गया, जब तक आप अलैहिस्सलाम ने बिलाल को फरमाया कि भाई ले आओ सोना जो इसका देना है इसको। वाजिद हो आपने मजीद दे दिया, एक उस उकिया से भी ज्यादा दे दिया आप अलैहिस्सलाम, ये आपकी मोहब्बत थी। तो मुझे दे दिया और फिर मैं चला गया। जब दूर गया तो फिर मुझे बुलाया गया। तो फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने तुम्हारे ऊँट की कहीं थोड़ी कीमत नहीं लगाई, ले जा अपना ऊँट भी ले जा तो कहते फिर मैंने वो ऊँट लिया, ठीक है जी। तो अच्छा वो जो यानी यहाँ तो आप देखें ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी हेल्प क्यों की। आप अलैहिस्सलाम उसकी हेल्प करना चाह रहे थे क्योंकि उसकी बहनें थी। एक रिवायत में 7 बहनें आती हैं, एक रिवायत में 9 बहनें आती हैं। तो उसकी बहनें थी, ज़ाहिर है एक भाई था। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से उसकी हेल्प की ताकि उसको यानी ज़रा ये न लगे कि मतलब कि मैं गरीब हूँ, या इस हिसाब से उसकी इज़्ज़त नफ्स भी रखी। आप अलैहिस्सलाम उसकी हेल्प भी की कि ऊँट खरीदा, पैसे दे दिए, फिर ऊँट भी वापस कर दिया, ठीक है। और इजाफी दे दिया व जिद हो यानी और भी दे दिया आप अलैहिस्सलाम ने उसे। कहते हैं कि मैं फिर वो जो आपने ज्यादा दिए थे ना वो फिर मैं अपने पास ही रखता था। एक उकिया तो वो बेच दिया ना जो भी था, जो आप अलैहिस्सलाम ने ज्यादा दिया वो मैं अपने पास रखता था। यहाँ तक कि फिर जो अहले शाम की जो फौजी है ना, यजीद वाली फौजें, तो उस वक्त जो है ना वो फिर मेरे जो जेब में था रहता था ना वो गुम हो गया। फिर वो जो इजाफी आप अलैहिस्सलाम ने दिया था तो मैंने उसे बरकत के लिए रखा था। ये साहबी की मोहब्बत है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की। तो इसमें ये बाब है कि आप जो है सफ़र में हैं और आप को ज़रूरत है तो फिर आप इस्तिस्ना कर सकते हैं, भाई इतनी देर तक मैं इस सवारी पर सवार होऊंगा ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं, ठीक है। अगला बाब है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और उससे बेहतर आप उसको अदा करें, ठीक है जी। यानी आपने ऊँट लिया है जो
5 साल का ऊँट है तो 6 साल का ऊँट दें, उसको ज़रा बेहतर ऊँट दें। ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने अबू राफे कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ऊँट लिया, एक बकर लिया। ठीक है। तो फ़कादिबत अलैहि इब्नुन, फिर आप अलैहिस्सलाम के पास ऊँट आ गए जवान। ये बकर छोटा ऊँट था, 4 साल 5 साल का। तो फिर सदके के ऊँट आ गए तो आपने फरमाया कि ये आदमी को दे दो। अबू राफे आए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह जो आप देना चाह रहे हैं ना, तो ये तो उससे ज़्यादा बड़ी उम्र वाले हैं, यानी ज़्यादा जवान हैं। फरमाया दो। ठीक है। इन खियारन नास अहसनुहुम क़दा, लोगों में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपना कर्जा अच्छे तरीके से अदा करता है, जो लिया उससे बेहतर अदा करता है। ठीक है। तो ये सारी रिवायत आगे इसी पर आती हैं कि आपने अगर कर्जा लिया है तो आप बढ़कर, यानी कि कोई चीज़ आपने ली है तो उससे बढ़कर अच्छी चीज़ उसको दें। ठीक है जी, क्योंकि वो आपके काम आया है। ठीक है। तो आपने उसके साथ भी क्या करनी है, भलाई करनी है। अगला कि बाब जवाज बिल हैवान बिल हैवान मिन जिनसी मुतफादिलन, आपने जब एक जानवर की बे की दूसरे जानवर के साथ आपने बेहतर जानवर देना है। ठीक है। एक जा अब्दुन फबायन नबी, आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स गुलाम आया तो उसने बेत की आप अलैहिस्सलाम की हिजरत पर कि मैं हिजरत पर जाऊंगा, हिजरत करूंगा, या रसूलल्लाह मेरी बेत करें, ले लें। आपने बेत ले ली तो आप अलैहिस्सलाम को महसूस नहीं हुआ कि ये कोई गुलाम है। उसका मौला आ गया, आका आ गया, तो उसने कहा ये तो मेरा गुलाम है। हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, ये एक गुलाम जो है ना बेचो मुझे। तो फिर आपने एक गुलाम के बदले 2 गुलाम दिए, 2 गुलाम सिया, 2 गुलाम दिए। ठीक है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम किसी से बेअत नहीं करते थे, यहाँ तक कि पूछ लेते थे भाई तू गुलाम है या आज़ाद है। तो ये इस बाब का कि एक जान के बदले 2 जानें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला जो बाब है वो है कि रहन रखना कोई चीज आपको जरूरत। जी मुबशर साहब। जी अरसलान साहब। उस्ताद साहब ये पूछना था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास गुलाम भी थे, मतलब यानी आपके आया करते थे मिल्कियत? मुख्तलिफ तरीके से ना, आप फिर आज़ाद भी कर लिया करते थे, फिर आते थे फिर आज़ाद करते। इस तरह फिर जो हजरत जैद थे, जैद बिन हारिसा, वो गुलाम थे। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको दिया, फिर आपने उसको आज़ाद किया, वो आपके साथ रहता था। तो फिर आपकी तबलीग से फिर गुलामों का ये सिलसिला इस तरह आज़ादी की तरफ आ गया। कई हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम के साथ थे गुलाम जो आपके साथ अबू राफे। ठीक है। और दीगर थे। अगला बाब है रहन रखना। रहन का आपको पता, रहन यानी कोई चीज रखना। अगर आपको 10,000 की जरूरत है, ठीक है जी, तो आप साथी को कहते हैं यार मुझे 10,000 की जरूरत है, तो कहता कोई चीज रखो अमानत के तौर पर, तो आप घड़ी रख लेते हैं या मोबाइल रख लेते हैं। ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम देखें, यहूदी से आपने लेन देन किया, इस तरह रसूलुल्लाह मिन यहूदिन तामन बे नसीयतिन, उधार पर आपने ताम लिया और आपने उसको अपनी एक ज़िरा दी रहन के तौर पर। रहन के तौर पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़िरा दी कि ज़िरा रख लो भाई, मुझे जो है तो खाना दे दो। जब ये नहीं, ताम से मुराद ये कि आपने कोई घरेलू चीज़ें आपने उससे ली। आगे आता है दिरन मिन हदीदिन, लोहे की ज़िरा आप अलैहिस्सलाम ने उससे जो है वो उसको उसके पास रखी। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदी से आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह मामला किया कि आप अलैहिस्सलाम ने रहन रखी है। ठीक है जी। बाबुसलम ये आगे है कि बेसलम ये है कि आप अलैहिस्सलाम जब मदीने आए तो फिर सहाबा कराम 1 साल की या 2 सालों की पहले ही जो है वो बे कर लेते थे। ठीक है, बेसलम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अगर तुम बे करते हो ना तो फिर ये वक्त भी कर लो और वजन भी मालूम कर लो कि अब कितना वजन उसका होगा, कितने वजन पर और कितने मुद्दत पर आपने ये बे करनी, ये लाजमी है कि 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और कितने मन है आपने जो माइक किसी का मिल जाएगा सबर से। अब्दुल रफीक साहब माइक म्यूट कर लें जी। तो अगर आपने बे सलम करनी है कि फ्यूचर की बे करनी है तो आप उस पे वक्त का तयन करें और वजन का तयन करें ताकि झगड़े से बंदा बच जाए। ठीक है जी। ये अगला जो बाब है वो है एहतकार का। एहतकार करना मतलब होता है चीज़ों को जमा करके रखना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे हम कहते हैं। ठीक है।
ایک ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی اس لیے کرنا کہ بھائی جو ہے نا مارکیٹ میں یہ چیز شارٹ ہو جائے تاکہ میرے اس چیز کا دام بڑھ جائے، یہ تو بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ابھی ریٹ کم ہے، میں رکھ لیتا ہوں، جب 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد ریٹ بڑھ جائے گا، میری چیز اچھے ریٹ میں چلی جائے گی، تو یہ اور معاملہ۔ جی ارسلان صاحب۔ جی یعنی جو ذخیرہ اندوزی مطلب ایک ہوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں بڑی کے ساتھ سی مثال کہ ٹماٹر اگر گرمی میں ہوتے ہیں آپ ان کو رکھ لیتے ہیں کہ اچھا سردی میں ان کا اچھا ریٹ ملے گا تو میں ان کو سردی میں بیچ لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ جی جی۔ اور اگر آپ یوں کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں پہلے ٹماٹر شارٹ ہیں، آپ اور تھوڑے سے شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی قیمت اور اوپر چلی جائے، تو یہ والی جو ہے یہ ہاں جائز یہ نہیں ہے۔ جی یہ بالکل۔ جی مبشر بھائی۔ حضرت میرے ایک دو سوال ہیں تھوڑا اسی سلسلے میں۔ حضرت ہمارے یہاں انڈیا میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے، جیسے ایک راشن کی سسٹم ہے کہ یہاں غریب لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اگر اس کی آمدنی سال کی اتنی ہے تو وہی لے سکتا ہے، تو جتنی اس میں کرائیٹیریا رکھا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں کوئی فال نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا، لیتے سب ہیں سر حضرت۔ اچھا۔ تو یہ کیا جی لیتے سب ہیں، اور اسی طرح کیا ہے کہ خاص کر بجلی کی چوری، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے تھوڑا یہ اپنے پیٹ سے اس طرح کی چیزیں کر کے، اور اس کو کافی اس طرح کے کام ہمارے انڈیا میں مسلمان لوگ کرتے ہیں، وہ بس یہی کہتے ہیں یہ غیر مسلم کا ہے تو اس لیے جائز ہے۔ خاص کر راشن مطلب حضرت بڑے بڑے مطلب گھروں میں عالم لوگ ہیں، مفتی لوگ ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ راشن اور بجلی والا سین چل رہا ہے حضرت، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا سین ہے۔ نہیں یہ نہیں، اچھا مسلمان اس طرح نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، ہم مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو مدرسے میں راشن فری ملتا تھا، تو وہ غریبوں کے لیے ہوتا تھا، اساتذہ بھی اتنے امیر نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ استاد جو تھے ابھی بھی ہیں، وہ ماشاءاللہ ان کی سرکاری نوکری بھی تھی اور مسجد میں سرکاری مسجد میں تھے، 2 ٹائم پڑھاتے تھے، صبح بھی پڑھاتے تھے شام کو پڑھاتے تھے، تنخواہ بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ تو وہ پھر یہ نہیں لیتے تھے، راشن ہی نہیں لیتے تھے، وہ کہتے میرا گزارا ہو رہا ہے تو میں کیوں لوں۔ تو وہ جو ہمارے چیئرمین تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں یار یہ بات بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کا گزارا چل رہا ہے تو آپ کیوں لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے احتکار کی، ذخیرہ اندوزی کی، اس کو آپ یوں یاد رکھ لیں کہ اگر ایسے آپ کے فعل سے مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سمجھو کہ اس کا جو ریٹ ہے بڑھ جاتا ہے، اگر آپ نے ظاہر ہے آپ نے 2 من 4 من 6 من سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، آپ نے 200 400 من آپ نے کوئی چیز چھپا کے رکھ لی ہے، چینی ہے مثلا، کہ آپ کے چھپانے سے یا ذخیرہ اندوزی کرنے سے وہ ریٹ جو اپ ہو رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں مل نہیں رہا، تو یہ ذخیرہ اندوزی نقصان دہ، یہ جو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر لوگ جو بڑے تاجر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اب میرے پاس گندم آئی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ 2000 روپے من ہے گندم، اور میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس سے جو میں نے کھیتی میں مطلب میں نے جو کیا ہے، خرچ کیا ہے جو ہے، میں نے اس میں سمجھو کہ کھاد ڈالی ہے، جو ہل چلایا ہے، وہ میرا 2000 من سے نہیں پورا ہو رہا، تو میں اس کو روک کے رکھ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں 2-3 مہینے رکھوں گا، جب یہ 3000 ہوگی تو میں بیچوں گا تاکہ میرا کچھ خرچہ پورا ہو۔ تو آپ کے رکھنے سے ریٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور آپ کے رکھنے سے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں چیز شارٹ نہیں ہو رہی، تو اس کو ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، ہاں، جو ذخیرہ اندوزی یہ من احتکر فہو خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ سعید سے کہا گیا کہ فَإِنَّكَ تَحْتَقِرُ، آپ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ قال سعید نے کہا ان معمر جو ہے نا وہ یہ کرتا تھا ذخیرہ اندوزی۔ یہ معمر صحابی جو ہے نا جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ گناہ ہے، خود راوی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کون سی ذخیرہ اندوزی ہے؟ وہ ذخیرہ اندوزی ہے جس سے مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا، اتار چڑھاؤ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب آپ کے گھر میں اگر 40 من گندم پڑی ہے تو مارکیٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، وہاں تو ہزاروں ٹن من پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے 40 من سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کافی لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی ہے بھائی، آپ جو ہے نا ایک بھائی نے ہمارے ہی قریب ہی میرے خیال میں
80 بوریاں تھی غالباً میرے خیال میں 80 بوریاں جو ہے نا وہ اس نے لے کے رکھی تھی چینی کی. 80 تھی یا 800 تھی, 800 غالباً. تو وہ اس کا یہ ذہن تھا کہ ابھی میں نے 3500 کی لی ہے, جب یہ 45 کی جائے گی تو پھر بیچوں گا. تو دوستوں نے پھر میرے سے مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ یہ اس کے 800 بوریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مارکیٹ میں تو یہاں ہزاروں بوریاں ہوں گی, ظاہر ہے وہاں پورا جو ضلع ہے وہ چینی کھانا یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ احتکار نہیں ہوگا. جی ارسلان صاحب. جی تو استاد صاحب یہ پوچھنا تھا, جس طرح مطلب آئے دن کسان ہڑتال کر دیتے ہیں, مطلب یہاں پر نہیں جنرلی ایک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ پھر اس کو مطلب روک لیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں بیچیں گے, تو کیا یہ بھی ایک اسی ذخیرہ اندوزی کی ہی قسم میں سے ہی آتا ہے؟ مطلب وہ بھی اپنی جگہ جو ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اس میں کاسٹ نہیں پوری ہو رہی. میں ایک مثال طور پر عرض کر رہا ہوں. اسی طرح دودھ والے ہیں یہ جو وہ ہڑتال کر دے کہیں گے کہ بھئی ہم نہیں دودھ بیچیں گے, اچھا جی ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو مطلب اتنے کا ملتا ہے تو خرید لیں. تو یہ طریقہ کار کا کیا؟ نہیں, یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. ذخیرہ اندوزی تو اور ہے نا کہ آپ مارکیٹ سے چیز ہی آپ غائب کر رہے ہیں تاکہ کسی کو نہ ملے. یہ تو اپنی مانگ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ, مطلب ہمارے یہاں پنجاب میں تو سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا 2200 میں آپ نے جو ہے نا وہ من بیچنا ہے, بلکہ پچھلے دن تو 1800 تھا. تو وہ آپ نے گندم جو ہے نا وہ 1800 میں بیچنی ہے, تو 1800 میں کسان کا نہیں بنتا. ٹھیک, اب وہ کسان احتجاج کرنا ہے کہ بھی 1800 میں ہمارا نہیں بنتا, ہمارا تقریباً کوئی 3000 ریٹ ہو, پھر ہم نے جو خرچ کیا ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کو پالنا ہے, ہم نے بھی زمین پہ جو ہم نے دوبارہ اس پہ کام بھی کرنا ہے, تو یہ ہمارا نہیں بنتا. وہ اگر کسان اٹھ کے احتجاج کرے تو وہ اپنے حق کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلے سال تو کچھ کسانوں نے تو بہت نقصان اٹھایا ہے, اور اس مرتبہ بھی کافی نقصان اٹھایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خرچ زیادہ پڑ رہا ہے اور جو ہے نا وہ جو ریٹ ہے بہت تھوڑا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ آپ, اور ہوا یوں کہ باہر سے منگوا لیتے ہیں, اپنے اس میں کمیشن ڈال لیتے ہیں, اور اپنے جو ہے نا وہ قریبی والی وہ نہیں لیتے ہیں, تو وہ کسانوں کو بیچاروں کو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں. وہ احتکار اور ہے, یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں یہ اور ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا جو باب ہے آج کا ہمارا آخری باب ہوگا, تو وہ باب ہے ہمارا کہ قسم اٹھانے سے منع کیا گیا. آپ خواہ قسمیں نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, آپ جو بیچتے ہیں آپ کہیں بھی میں نے اتنی کی بیچنی ہے. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحالف منفقۃ للسلعۃ, یہ جو قسم اٹھانا ہے یہ تو سودا تو بیچ لیتا ہے جلدی جلدی, فائدہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن ممحقۃ للربح, اس سے جو برکت ختم ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. قسم کھا لی جی یہ اتنے کی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے, میں اکثر یہاں بات بتاتا ہوں بھائیوں کو دوستوں کو جمعے میں بھی, دیکھو جی آپ کا جانور آپ کا ہے, تو اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مثلا ایک جانور لینے کے لیے آئے نا, تو وہ کہے گا کہ یار اس کے 85,000 تو لگ گئے ہیں, حالانکہ کسی نے نہیں لگائے ہوتے ہیں. اگلے کو بس اس کو پتا چلے بھائی اس کے 85,000 لگ گئے ہیں, تو ظاہر ہے میں نے 85 سے اوپر ہی جانا ہے, تو جھوٹ بولتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ کا ہے نا جانور, آپ کہیں گے جی میں نے اس کا 85 لینا ہے, 85 سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ 85 اس کا بنتا ہے, تو آپ سیدھی بات کریں. ٹھیک ہے جی, قسم اٹھا کے, خدا کی قسم شام کو کل پرسوں فلاں بندہ آیا تھا, فلاں آیا تھا, وہ دے کے گیا تھا, اور وہ اس کے 85 لگا کے گیا ہے, تو یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو جھوٹ ہے. اور یہاں یہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے جی, تو قسم اٹھانے سے مال تو بک جائے گا, لیکن برکت کیا ہو جائے گی؟ فَإِنُّ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ, مال بک جائے گا, اس کا آپ کو فائدہ تو ہوگا عارضی طور پر, لیکن وہ برکت وہ کیا ہو جائے گا؟ ایاکم, بچو, کثرت الحلف فی البیع, خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. ٹھیک ہے, اکثر وہ دکاندار کہتے ہیں یہ ہمیں اتنے کی پڑتی نہیں, اللہ کی قسم,
नहीं हमें इतने की पड़ती, हालांकि फिर वो 2 मिनट के बाद बेच रहा होता है उतने की। तो कसमें ना खाए। हाँ, बहुत सारे ऐसे ताजिर हैं जो सीधी बात करते हैं और बिल्कुल तो अल्लाह ने उनको बरकत भी दी हुई। आजकल बड़ा अच्छा तरीका चला हुआ है कि चीज़ों के बाहर रेट लगा हुआ है, भाई ये 200 रुपए का है, ये 100 रुपए का है, ठीक है, बस जिसने लेना ले ले, जिसने ना लेना है ना ले। ना कसम की बात, ना बहस की बात। ऐसी दुकानों पर जाने का हमें सुकून होता है। एक तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आता ये जो होता है ना बार्गेनिंग, भाई इतने की दो, इतने की दो, इतने, मेरे से नहीं होता। तो मैं ऐसी दुकान को चूज करता हूँ जिसमें एक ही रेट हो, भाई यहाँ कितने की जी, इतने की है। बात तो लगे होते हैं, कपड़ा भी उस दुकान से लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये बार्गेनिंग भी इस तरह से स्किल है, एक हुनर है कोर्स। ये हर बंदे में नहीं होती। तो वो तो कोशिश करते हैं कि ऐसी जहाँ रेट लगे हैं, चलो भाई इतने की ले ली आपको। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ मेट्रो है, आपके यहाँ मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो मेट्रो है, तो फैसलाबाद में है, लाहौर में है, कराची में होगी। मेट्रो जाओ और यहाँ इस तरह की एक और चीज़ें हैं, इम्तियाज़ मार्केट है, वहाँ जाओ, चीज़ें रेट लगे हुए हैं, आपने लेनी है चीज़ें, साइड पे हो जाना है। तो बाकी भी चीज़ें अक्सर आप, फ्रूट भी हमने देखा है आजकल बाहर जो रोड पे रेडियाँ लगी होती है, वहाँ भी उनका रेट होता है 100 रुपये केला, 150, 200, और सुकून हो जाता है भाई इतने का लेना है, इतने दर्जन लेना है। तो उनके लिए भी आसान होती है कि भाई ये रेट है, कसम नहीं उठानी पड़ती उनको भी, ठीक है जी। तो तिजारत बहुत फायदेमंद चीज़ है, बरकत वाली चीज़ है, करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसूल के साथ की जाए तो बड़ी बरकतें हैं इसमें, ठीक है जी। एक जो ताजिर आदमी है ना, वो 10 खानदानों को पालता है, और एक जो जॉब होल्डर है या नौकरी कर रहा है, वो अपने खानदान को बड़ी मुश्किल से पाल पाता है, ठीक है। तो तिजारत का बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा भी है और उसमें बरकत भी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे बाबु शुफा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और मज़ीद सीखने और सिखाने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।